السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، شکر ہے اس رب ذوالجلال کا جس نے ہمیں رمضان کی 20 راتیں پانے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر دوبارہ شکر ہے اس کا، اس نے ہمیں 20 تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس 20ویں تراویح کے اندر 20واں پارہ اس نے ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی. معزز سامعین، 160 پر 6 آیتوں کا یہ پارہ ہے. 3 سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں. پہلی سورت سورہ نمل کی بقیہ آیتیں، دوسری سورت سورہ قصص مکمل، تیسری سورت سورۃ العنکبوت کی 40 پر 4 آیتیں. کل ملا کر 160 پر 6 آیتیں اللہ کے فضل و کرم سے اس پارے کا حصہ ہیں. پارے کا نام ہے امن خلق. ہمیشہ یاد رکھو، اللہ اگر کچھ سوال کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی، اور سوال کر کے اللہ جواب دے رہا ہے، تو وہ ایک اہم چیز ہوگی. اللہ اس کو اگر سوالیہ انداز میں سمجھا رہا ہے، امن خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوال کر کے خود اللہ اس کا جواب دے رہا ہے. ہم ہر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت میں مسنون قرأت میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، افلا ينظرون الی الابل. اس کے بعد وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض. 4 سوالات اللہ کے. شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آنکھ دے تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ آپ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ آپ اگر اللہ نے آپ کو آنکھ دے دی، شیخ بن باز نے کہا یہ 4 چیزوں کو دیکھنا چاہوں گا میں. اللہ نے جسے کہا کہ دیکھو، کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ افلا ينظرون، کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف؟ کیوں غور نہیں کرتے اونٹ کے اندر، آسمان کے اندر، پہاڑ کے اندر، زمین کے اندر؟ یہ سوال کر کے اللہ نے کہا ہے. آج کی نماز تراویح 5 سوالوں سے شروع ہوتی ہے. اللہ کے 5 سوال ہیں، اور وہ 5 سوالات کے جوابات اللہ ہی نے دیے ہیں. آپ مجھ سے 20 بار نہیں، آپ 1000 بار سن لیجئے، تب بھی آپ اس کے اندر اور گہرا معنی پائیں گے. 5 سوالات اللہ نے کیے ہیں، 5 سوالات کے جوابات اللہ نے دیے ہیں. یہ پہلا مضمون ہے آج کی نماز تراویح. دوسرا مضمون آج کی نماز تراویح کا، قیامت کی چھوٹی علامتیں بھی ہیں، قیامت کی بڑی علامتیں بھی. چھوٹی اور بڑی علامت کے بیچ میں بنیادی جو فرق ہوتا ہے، اہل علم نے جو بتایا ہے، ما فوق الفطرت جو علامتیں ہوتی ہیں، ما فوق الفطرت جو علامتیں ہوتی ہیں وہ بڑی ہیں. جو علامتیں ما فوق الفطرت نہیں ہوتی وہ چھوٹی ہیں. میں جانتا ہوں آپ نہیں سمجھے ہیں، یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں سمجھے ہیں، مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ روزانہ سورج ادھر سے نکلتا ہے، یہی فطرت ہے، یہی نیچر ہے. اگر ادھر سے نکل گیا تو یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے. ایسی جو علامتیں ہوں گی جو فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے. جانور بات نہیں کرتا. اگر جانور زمین پھٹ کر باہر نکل جائے، اور وہ بھی مینا میں نکلے، مکے میں نکلے، اور وہ لوگوں سے بات کرنا شروع کر دے، تو یہ ما فوق الفطرت ہے. یہ عام طور پہ نہیں ہوتا، یہ فطرت کے خلاف ہے یہ چیز. یہ جو علامتیں ہیں، سبحان اللہ، یہ علامتیں بڑی علامتیں ہیں. ان بڑی علامتوں میں سے ایک علامت
آج کی نماز تراویح سورہ نمل کی آیت نمبر 80 پر 2 میں اللہ نے پیش کیا ہے، اور اللہ نے اس لیے پیش کیا ہے تاکہ ہم قیامت علامتیں سنیں اور اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں۔ اور آج کی جو علامت ہے سبحان اللہ، وہ جانور کی علامت ہے۔ کون سی؟ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب اللہ کا جو قول ہے وہ ثابت ہو جائے گا، اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم زمین سے جانور کو نکالیں گے، تکلمهم، وہ جانور بات کرے گا۔ کیا بات کرے گا؟ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، بے شک لوگ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ یہ آج کا دوسرا مضمون۔ تیسرا مضمون مکے کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ جائے تو احترام کرے مکے کا، مکے کا احترام کرے۔ مکہ، مدینہ، صفا، مروہ، مزدلفہ، عرفات، یہ جو چیزیں ہیں، یہاں تک کہ عام مسجدیں، بیت المقدس، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ شاعر اسلام میں ہیں، شاعر اسلام میں ہیں، اور ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جیسے ان کا احترام ہوتا ہے کسی دوسرے کا ایسا احترام نہیں ہوگا۔ سمجھیں آپ سمجھیں اس بات کو۔ صرف طواف خانہ کعبہ کے اطراف ہوگا، خانہ کعبہ کے علاوہ اور کسی کا طواف نہیں کیا جائے گا۔ خانہ کعبہ کو جو عزت ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ بہت بڑے آدمی، عالم نہیں کہوں گا میں ان کو، لاکھوں لوگ، بلکہ میں کہوں کروڑوں تو بھی کم ہے، کروڑوں لوگ ان کے فالوور ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، دلی میں رہتے ہیں وہ۔ انہوں نے ایک بیان میں بول دیا مکے مدینے کے بعد سب سے افضل جگہ دلی کی جگہ ہے۔ کیا بولا انہوں نے؟ مکے مدینے کے بعد سب سے افضل جگہ دلی کا ایک مقام ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ جی، ان کے ہی لوگ پیچھے بڑھ گئے۔ کیا بول رہے ہو تم؟ قبا کہاں ہے؟ بیت المقدس کہاں ہے؟ تم کس کو لا کر کہاں جوڑ رہے ہو؟ کہاں کس کو پتہ نہیں کہاں سے لے کر ان کے ہی لوگ۔ پھر ان کو معافی مانگنی پڑی، معافی مانگنی پڑی کہ میری زبان سے کیا نکل گیا۔ سبحان اللہ، یہ شاعر اسلام اس میں سے ایک ہے۔ کتنی اچھی آیت ہے، دیکھو، انما امرت، قرآن کی آیت ہے آج کی نماز تراویح کی۔ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلدہ، اس شہر کے رب کی۔ کس کی عبادت کروں؟ کتنا اچھا لفظ ہے، رب هذه البلدہ الذي حرمها، ایسا شہر جسے اللہ نے حرمت دی ہے، اللہ نے اسے حرمت والا شہر بنایا ہے۔ آج کی نماز تراویح کے اندر آئے تھے میرے بھائی۔ جی ہاں، اللہ نے چاہا تو میں ایک حدیث اس آیت کی روشنی میں کہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ 3 باتیں، 80 پر 8 آیتیں، پوری سورت الحمدللہ سورہ قصص آج پڑھی گئی ہے۔ قصص، اس کا اردو معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ قصے، سٹوریز، سٹوری نہیں، ایک سٹوری کو قصہ کہتے ہیں، بہت سارے سٹوریز رہے ہیں اسے قصص کہتے ہیں۔ اب یہاں آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے بہت سارے قصے ہوں گے، نہیں۔ آج کی نماز تراویح میں جو 80 پر 8 آیتوں کی ایک سورت سورہ قصص ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس میں صرف حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ پیدا ہونے سے پہلے حالات کیسے تھے، فرعون کیسا ظلم مچا رہا تھا، پیدا ہوئے تو ماں کی کیا حالت، سارا قصہ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر پیدا ہونے کے بعد سے لے کر وہ صندوق میں ڈالنے والی جو آیت کریمہ ہے آج کی نماز تراویح کے اندر ہی ہے، وہاں سے لے کر فرعون جب اٹھاتا ہے، وہاں سے لے کر بالغ ہونے کے بعد سے، جوان ہونے کے بعد سے، یہ گھونسا جو مارتے نہیں، گھونسا حضرت موسیٰ کا گھونسا، کیا جی بولو نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑے ہمارے قرآن و حدیث کے عالم، ہمارے مکتب فکر کے عالم، بہت بڑے اچھے عالم، انہوں نے ایک بار ایسے ہی بول دیا جی حضرت موسیٰ وہ نہیں جی، وہ ضعیف حدیث تھی، وہ ملک الموت کو تھپڑ مارے نا، وہ حدیث نہیں ہے، وہ بہت بڑے ان کے چاہنے والے، ان کے پیچھے چلنے والوں کی ایک بڑی جماعت ہے۔ وہ بچہ میرے پاس آیا، صحیح بخاری سے حدیث نکال کر دیا ہمیں۔ کہاں سے؟ صحیح بخاری میں ہے حدیث، وہ جو حضرت موسیٰ نے ملک الموت کو مارا نا، جی اس صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ سبحان اللہ، لے کر جا کر بچہ دکھایا تو وہ شاباش جی، تعریف کیے،
میں یہ بولنا چاہتا ہوں، یہ دعویٰ مت کرو کہ ساری حدیثوں کا مجھے علم ہے، دعویٰ نہ کرو، ساروں کو غلط اپنے آپ کو صحیح نہ کہو۔ تمہیں یہ حدیث نہیں معلوم ہے حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، وہ نہیں معلوم ہے تمہیں، تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو ساری حدیثوں کا مجھے علم ہے؟ جھک کر چلو، آپ کو اللہ نے حق دیا، عمل کرو، دوسروں پر الزام مت لگاؤ، دوسروں پر انگلیاں نہ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ، سارا واقعہ ہو سکے تو میرے بھائیوں پڑھو یہ واقعہ۔ اس پورے واقعے کے اندر اللہ ذکر کرتے کرتے حضرت موسیٰ کی شادی بھی ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ جو طے ہوتا ہے وہ رشتہ ہے، ان کا نکاح، ان کے سسر کا ذکر، ان کی بہن کا ذکر، ان کی امی کا ذکر، ان کے بھائی کا ذکر۔ سبحان اللہ، یہ ذکر کرتے کرتے حضرت موسیٰ کے ایک بھائی کا ذکر ہے جسے غلط انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ بول سکتے ہیں کون ہے وہ؟ بولو بولو بولو۔ غلط انداز میں بیٹا، غلط انداز میں۔ ایک بھائی حضرت موسیٰ، ایک تو ہارون ہے، آج کی نماز تراویح میں ایک اور بھائی کا ذکر ہے، ہاں قارون۔ کون جی؟ اب اٹھنا نہیں بھائی، اب اٹھے تو آدھا بیدہ سن کے جائیں گے تو مجھے بدنام کریں گے۔ قارون بھی حضرت موسیٰ کا بھائی ہے، مگر سگا بھائی نہیں، دادا ایک ہیں، دادا ایک ہیں، باپ الگ الگ ہیں۔ سبحان اللہ، ایک بیٹے کے بیٹے حضرت موسیٰ، دوسرے بیٹے کا بیٹا قارون ہے، دونوں ایک خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے 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 قارون کا ذکر کیا، کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون بھی قوم موسیٰ سے تھا، موسیٰ کے خاندان سے تھا۔ سبحان اللہ، نبی کے خاندان سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برحق ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں، وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ آج کی نماز تراویح میں یہ 80 پر 8 آیتوں میں 4 باتیں بڑی اہم ہیں۔ کتنی؟ 4 باتیں۔ پہلی بات، قرآن مجید میں ماں باپ کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ بھی بار بار پیش کیا گیا ہے۔ بہت کم آیتیں ایسی ہیں جس میں بہن کا رشتہ بیان کیا گیا۔ کون سا؟ آج کی نماز تراویح ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے 2-3 مرتبہ میں نے کہا ہے، آج بھی بہن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے اگر موقع دیا، بہن کا مقام کیا ہے اسلام میں، اگر آپ سننا چاہیں گے، نہیں سننا چاہیں گے مت بولو حضرت یہ بہن گہن کا ہم سننا ہی نہیں چاہتے، بہت ستاتی ہیں بہنیں، تو پھر میں نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں پہلے نہیں بول کو جتنا ستا رہے ہیں، اگر بول دیے تو پتہ نہیں بہنیں کتنا ستائیں گی، اگر آپ یہ سوچتے ہیں میں نہیں بولوں گا آپ کے سامنے۔ دوسرا، آج کے جو 80 پر 8 آیتوں میں امیر کس کو بنانا ہے؟ کیا بولو؟ ذرا زور سے بولو۔ ہاں، میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں، میں میرے بیٹے کو بنا کے چلا جاؤں گا، وہ اس کے بیٹے کو بنا کے چلا جائے گا۔ امیر بنانا کسے ہے؟ امیر بنانے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا یہ ہونا چاہیے، یہ رہا تو امیر بناؤ، یہ نہیں رہا تو امیر مت بناؤ۔ سبحان اللہ، سورہ قصص میں ہے، ان خیر بولو من استأجرت القوی الامین، القوی الامین، یہ 2 الفاظ اللہ کے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، یہ 2 الفاظ جس میں موجود ہیں، مسلمانوں سے اپنا امیر بناؤ۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، تیسری بات، 3 لوگ ایسے ہیں دنیا میں، یاد رکھو، آج کی نماز تراویح میں ہے، اللہ ان کو ڈبل اجر دے گا، اجر ڈبل ہے ان کا۔ سبحان اللہ، آیت نمبر 52 میں ہے، آیت نمبر 52 میں ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد قارون، اور بڑا اچھا ایک لفظ، ایک جملہ مجھے ایک اچھے عالم سے سننے کو ملا۔ قارون کا تذکرہ جب بھی کیا جاتا ہے نا، مال سے کیا جاتا ہے۔ کس سے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اتنی چابیاں عطا کی تھی اسے، اس کی چابیاں اٹھاتے اٹھاتے جماعتیں تھک جاتی تھی۔ سبحان اللہ، علماء بڑا اچھا کہتے ہیں، علم آتا ہے تو تواضع آتا ہے۔ کیا آتا بھائی؟ میرے ساتھ رہو، میرے سے ڈسکنیکٹ مت ہو جاؤ۔ علم آتا ہے تو آدمی میں تواضع آتا ہے، مال آتا ہے تو آدمی میں تکبر آتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا عالموں کا یہ جملہ صحیح ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بچے بول رہے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے؟ کتنے مالداروں کو تکبر کرتے ہوئے دیکھے تمہیں جی۔ علماء کہتے ہیں علم آتا ہے تو آدمی میں ڈاؤن ٹو ارتھ، تواضع آتا ہے،
اور مال آتا ہے، بہت کم مالدار ہیں، مال ملنے کے باوجود اللہ سے ڈرنے والے، سبحان اللہ، مال مل کر بھی اللہ سے ڈرنے والے بہت کم مالدار ہیں۔ دو لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نوجوانوں کے لیے میں نصیحت کرتا ہوں، پارہ نمبر 19 میں ایک مثال ہے، پارہ نمبر 20 میں ایک مثال ہے۔ دونوں میں سے کون چاہیے آپ اپنی زندگی کے لیے رول ماڈل بنا لیں۔ پارہ نمبر 19 میں ایک مالدار کا ذکر ہے، ایک ایسے مالدار، ایک ایسے بادشاہ، ان جیسی بادشاہ اللہ نے دوسروں کو عطا نہیں کی، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جب سامنے لا کر تخت رکھا گیا سلیمان علیہ السلام کے سامنے، ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا، ھذا من، زور سے، گھر کے باہر لگا لیے تو نہیں ہوتا بھائی، خالی سائن بورڈ بنا کو لگا ڈالے تو نہیں، وہ فضل ربی زندگی میں لے کر آؤ۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ اللہ کا فضل ہے، میرا کچھ نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خالص اللہ کا فضل ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا کر چلنے والے ایک نبی ہیں۔ سارے مالداروں سے میری گزارش، اپنے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے نقش قدم پر چلاؤ۔ بولو بھائی، اللہ چلنے کی توفیق دے۔ اپنے آپ کو مجھے اچھے سے یاد ہے، یہ عمر کا تھا، میں عمر آباد میں ایک کافی بڑے آدمی آئے۔ جب بھی کوئی بڑا آدمی آتا تو ایک پروگرام رکھا جاتا ہے، سارے 800-900 بچوں کو بٹھا کر اس آدمی سے کچھ سنایا جاتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی آتا ہے، وہ آدمی اتنا بڑا تھا، امریکہ، جاپان وغیرہ وغیرہ میں اس کی کمپنیاں تھی، پتہ نہیں کیا کیا تھا، ایسا ہی کچھ تھا، وہ مالدار تھا بہرحال۔ اس کا تعارف کرایا گیا، انٹروڈکشن کرایا گیا، یہ فلاں آدمی ہیں، فلاں سے فلاں کے تعلقات ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ جب اس آدمی کو مائک پر کھڑا کیا گیا، آپ کچھ باتیں بچوں کو بتائیے، تو وہ آدمی رونے لگا، کیوں رویا معلوم؟ اگر کوئی حضرت عثمان کا تعارف کراتا تو ان کے مال سے نہیں کراتے ہیں، حضرت عثمان کا تعارف قرآن سے کیا جاتا ہے۔ میرے اندر کوئی دینداری شاید ہے ہی نہیں، اس لیے لوگ جب بھی میرا تعارف کراتے ہیں میرے مال سے کراتے ہیں، میرے اندر دین کی کوئی خدمت نہیں ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ پر رونا آتا ہے۔ اللہ میرے اندر کوئی دین عطا فرما تاکہ جب لوگ میرے بارے میں ذکر کریں میرے دین سے میرا ذکر کیا جائے۔ بھائی سمجھ میں آئی بات؟ مالدار حضرات، اللہ تعالیٰ جو نیک مالدار ہیں اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ 4 باتیں، سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ عنکبوت بہت اچھی سورت، خاص طور سے اللہ کو چھوڑ کر جتنوں کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، کوئی بھی ہو، اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر، میرے ساتھ ہیں آپ میرے ساتھ ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا رکھا ہے۔ کیا لفظ ہے اللہ کا؟ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ اکبر، اس مکڑی کی طرح ہے۔ کیا؟ اس مکڑی، کیا بولتے ہیں مکڑی کو؟ اسپائڈر کی طرح ہے مثال۔ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، جس نے ایک گھر بنایا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش کہ یہ لوگوں کو علم ہو جائے۔ سبحان اللہ، میں یہاں کھڑ کر ایک سیکنڈ کے لیے درس دے رہا ہوں، اس میں جو گھر کی اللہ نے مثال دی ہے، کیا کنیکشن ہے ان لوگوں کا جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں اس میں، اور مکڑی کے گھر میں کیا کنیکشن ہے؟ کیا کنیکشن بھائی؟ 20 منٹ ہوئے ہیں اب تک، کتنے؟ 20 منٹ ہوئے ہیں اب تک۔ آج اسی پہ ختم کریں گے، کم سے کم ایک دن سرسری پر ہی ختم کریں گے، کسی کی تفصیل میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کیا کنیکشن بتا دیجئے مجھے۔ اللہ نے وہ لوگوں کی مثال دی جو اللہ کو چھوڑ کر، ساری دنیا آ گئی اس میں، غیر بھی آ گئے، اپنے بھی آ گئے، سب آ گئے اس کے اندر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کے پاس جھکتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، سبحان اللہ، سب اس میں آ گئے۔ اللہ مثال دے رہا، ان کی مثال مکڑی کے جال کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، کاش سمجھ گئے نا،
سمجھ گئے تو عقیدہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک، کیا دی مثال؟ سمجھے نہیں آپ، سمجھے نہیں سمجھے آپ. سمجھے ہوتے تو کوئی ایک بولتا مجھے. یہ مثال ہے کسی کے دکان کے سامنے، اب میں آتا ہوں میرے رستے سے، کسی کے دکان کے سامنے ایک نیمبو لے لو، ہلدی میں ڈبا دو، اس کے اندر الفنات چبا دو اور اس نیمبو کو ایک دکان کے سامنے ڈال دو. جناب اگر جب دکان کھولیں گے اگر عقیدہ کمزور رہا کھولے گا ہی نہیں دکان، واپس بھاگ جائے گا، وہ بھاگ جائے گا واپس، سیدھے فوراً اپنے مرشد کے پاس جائے گا، فلاں جگہ پر جائے گا، پتہ نہیں کس نے کرا دیا، کیا کرا دیا، کون ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہم نے کس کا بگاڑا ہے. کتنی عقیدے میں کمزوریاں ہیں. ایسے لوگوں کو دیکھیں آپ؟ ارے بھائی دیکھیں نہیں دیکھیں ہیں؟ ہاں، یہ کمزور عقیدہ ہے. اللہ نے کہا یہ عقیدہ اتنا کمزور ہے ان لوگوں کا، مکڑی کا جال اس سے مضبوط ہے. اللہ اکبر. مکڑی کے جال سے زیادہ کمزور عقیدہ. ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ وہ کرا دیا، فلاں کرا دیا، کون کی کیا. یہ طریقے سے سوچنے والے لوگ زندگی میں آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے اسی میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک توحید والا، کون؟ توحید. میں تو کبھی کبھی یہ کہتا ہوں توحید والے کا باغ بھی توحید والا ہوتا ہے. کیا بول رہے ہیں حضرت تمہیں؟ سمجھے میری بات؟ کیا بولا میں؟ سرسی میں بیان کے لیے گئے تھے ہم لوگ. شاید میں سمجھتا ہوں کرناٹکا میں سب سے زیادہ انانس اس جگہ ہوتا ہے. 100 کلومیٹر پر سب سے زیادہ ہوتا ہے سرسی میں. 1 ایکڑ میں 5 لاکھ کے قریب انانس اگتے ہیں، یعنی اتنی قیمت کے. ایک اہل حدیث کے باغ میں لے کر گئے ہمیں. پوری فصل تیار ہے، مکمل ریڈی ہے فصل. سبحان اللہ. اب تب میں کٹنا ہے. 2 ایکڑ ہے، 10 لاکھ کی فصل ریڈی ہے. میری آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں کوئی پتلا دکھتا کیا یہاں پر؟ پورے کھیت میں کوئی پتلا، کوئی بھی ایسی چیز جو لوگ عموماً کھیتوں میں لگا کر کے رکھتے ہیں. ساری آنکھیں ڈھونڈنے کے باوجود بھی پورے کھیت کے اندر کہیں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی. دل سے آواز نکلی اہل حدیث کا کھیت بھی اہل حدیث ہے. سبحان اللہ. اسے اتنی گارنٹی ہے کہ میری فصل ریڈی ہے، اللہ چاہا تو کٹے گی، اللہ نہیں چاہا تو برباد ہو جائے گی. اس میں کسی کوڑے کو لگانے کی یا کسی چیز کو لگانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے میری مثال؟ عقیدے مضبوط رکھو. یہ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ کی دی ہوئی مثال ہے. لوگ انگریزی زبان میں کہتے ہیں سب سے اسٹرانگ کسے ہونا چاہیے؟ کسے اسٹرانگ ہونا چاہیے؟ بولو بیٹے، بولو زور سے بولو. کاشف جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. یہ درس ہے بھائی، یہ جمعہ نہیں ہے، خطبہ نہیں ہے، یہ درس ہے. پوچھ کر ہی ہم چلیں گے. مینٹلی اسٹرانگ ہو آدمی، دماغی طور پہ اسٹرانگ ہو، زندگی جیت لے گا انشاءاللہ. زندگی جی. جو مینٹلی کمزور ہے وہ کچھ نہیں کر پائے. سورہ عنکبوت کے اندر یہ سبق ہے. اس کے علاوہ یہ پیغام دیا گیا ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو آزمایا جائے گا. سورہ عنکبوت کی پہلی آیت الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا جواب، کیا سوال ہے اللہ کا. الف لام میم احسب الناس، کیا سمجھا ہے لوگوں نے؟ وہ مومن ہیں، انہیں نہیں آزمایا جائے گا. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی آزمائش ہوگی ضرور. سمجھے بھائی؟ سمجھے؟ اس میں نہیں جاؤں گا میں. سبحان اللہ. یہ خلاصہ ہے. اگر آپ پرمیشن دیں 25 منٹ ہوئے ہیں، کم سے کم آج ہی ایک دن بر وقت ہم ختم کریں گے 20ویں تراویح. الحمدللہ ایک چیز پر بھی ہم نے تفصیلی گفتگو نہیں کی ہے، سرسری طور پر آج کا پورا ہم نے الحمدللہ کیا ہے. کیا بولتے ہیں بھائی؟ ہے کیا پرمیشن؟ اجازت ہے مجھے ختم کروں درس میں انشاءاللہ؟ نہیں ہے؟ بھان ہے، بہن ہے؟ سبحان اللہ. جی بھان ہی بولو. ہم دکنی لوگ کون سے لکھنؤ سے آئے ہیں، ہم بہن ہی ہم بہن بولیں گے تو ہمیں کنفیوژن شروع ہو جائے گا. ہم بھان ہی بولیں گے. سبحان اللہ. ہمارے استاد بولتے تھے، اللہ جزائے خیر دے، جو بھی یہاں بیٹھ کر یہ الفاظ ہم نکال رہے ہیں انہی کا دین ہے. انہوں نے ہی سکھایا ہے تو کچھ بول رہے ہیں الحمدللہ. وہ ہمیشہ بولتے. ایک لکھنؤ کا، دلی کا آدمی اگر کسی چیز کو لال ہے بولتا ہے تو وہ لال بولتا ہے، اور زیادہ لال رہی تو بہت لال ہے، اور زیادہ لال رہی تو بہت بہت زیادہ لال ہے. اور ہمارا دکنی آدمی بولتا ہے لال ہے. ختم ہو گئی بات.
کیا بولتا ہے؟ بات ختم. وہ بہت 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 سب نہیں, سیدھا ایک مار دو ٹکڑے. جی یہ ہماری زبان ہے, ہم ایسے ہی بات کریں گے. سبحان اللہ, ہماری زبان ایسی ہے. بہرحال بہن کے بارے میں بچے پوچھ رہے ہیں, بڑے کوئی بھی نہیں پوچھے. دیکھو کیونکہ بچپن میں سے محبت رہتی سو, جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں یہ بہن کے رشتے میں بڑی دراڑ آ جاتی ہے, بڑی دراڑ آ جاتی ہے. میرے بھائیوں, بچوں کی ریکویسٹ پر بہن کے بارے میں دو باتیں بول دیں گے انشاءاللہ. یا علامات قیامت رکھو بہن, بس بچے پہلے بچے بولیں. اس لیے پہلی بات, امیر بہت ضروری تھا, میں نے اس کے بارے میں کچھ نوٹس کیا تھا. وہ 3 لوگ جن کو ڈبل اجر ملیں گے وہ بھی بہت ضروری تھا. وقت نہیں ہے, بہن سے شروع کرتے ہیں. اگر تھوڑا وقت رہا تو پھر امیر پر آتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بہن کیا ہے, بہن کا تذکرہ کیسے آج کی نماز تراویح میں آیا ہے. الفاظ اس طریقے سے ہیں, وقالت لاختہ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. غور کریں آپ, چھوٹے بھائی کو جو دودھ پیتا ہے, پیدا ہو کر کچھ دن ہوئے ہیں, اسے صندوق میں ڈال کر پانی میں ڈال دیا گیا, اور ماں گھر میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی گھر میں موجود ہیں, بہن جو ہے گھر میں نہیں ہے. بہن باہر نکل گئی ہے, دل مار رہا ہے بہن کا, میرا چھوٹا بھائی صندوق میں ہے, وہ جا رہا ہے. وقالت لاختہ قصی, ماں نے بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا کے دیکھو یہ صندوق جاتا کہاں ہے. فبصرت به عن جنب, دور سے وہ بہن دیکھ رہی ہے بھائی کو. وهم لا يشعرون, وہ لوگ نہیں دیکھ رہے, فرعونی جو پولیس ہے وہ نظر نہیں, وہ دیکھتے ہیں تو چہرہ پھیر لیتے. اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے جاتی ہے, وہ صندوق آخر محل کے اندر چلا جاتا ہے, وہاں سے بہن پلٹ کر آ جاتی ہے. ایک بہن کی تڑپ جو ہوتی ہے, میں تو دیکھا ہوں, اگر کسی گھر میں بہن بڑی ہے, آدھی ماں بن کر وہ بچے کو پال لیتی ہے, آدھی ماں بن جاتی ہے وہ صحیح معنی میں. آپ صحیح بخاری سنے ہیں نام؟ ارے کیا جی ایسا بیٹھے ہیں, صحیح بخاری نام سنے ہیں؟ ساری دنیا میں اس کی سب سے اچھی شرح جو ہے صحیح بخاری کی فتح الباری ہے. لا شرح للبخاری بعد فتح الباری, یہ علماء کا قول ہے. فتح الباری کے بعد صحیح بخاری کو شرح کرنے کی ضرورت نہیں, اتنی اچھی شرح. لکھنے والے کا نام ہے حافظ ابن حجر اسقلانی. کیا نام؟ سنو غور سے سنو, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ 14 سال کی عمر میں مکے میں تراویح سنائی. کتنی؟ 14 سال کی عمر میں. ہم بڑی شان سے بولتے نہیں, ہمارا بچہ یہاں پڑھا رہا ہے گھر کو. 14 سال کی عمر میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ مکے کے اندر تراویح سنائے. معمولی آدمی نہیں, بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم. ان کا قول ہے میں 8 سال کا تھا, میری ماں اور میرے باپ دونوں کا انتقال ہوا. میری بڑی بہن تھی, ان کا نام میں بار بار سنتا ہوں, ذہن سے اتر جاتا ہے. اس نے ہی مجھے پالا ہے, اس نے ہی مجھے بڑا کیا ہے, اس نے مجھے حافظ بنایا, اس نے مجھے عالم بنایا, اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. وہ عربی میں لکھتے ہیں, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اپنی بہن کے بارے میں لکھتے ہیں, کانت حافظہ, میری بہن حافظہ تھی. حافظہ بولے تو, حافظہ بولے تو اللہ جزائے خیر دے آپ کو. جب بھی حدیث میں حافظہ آئے گا, قرآن کا حفظ نہیں, 1,00,000 حدیثیں, 1,00,000 حدیثیں جسے یاد ہوں اسے حافظ کہتے ہیں. میری بہن کو اتنی حدیثیں یاد تھی, وہ حافظہ تھی, وہ تقیہ متقی تھی, رات میں تہجد پڑھتی تھی. ایک لفظ میں بولتا ہوں, میرے ساتھ بولو, یا امی بعد امی, بولو. میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی, میری ماں کے بعد وہی میری ماں تھی. اسی نے مجھے اس لائق بنایا ہے. سبحان اللہ, بہنوں کا بڑا مقام ہے. یہ تو ان کی مثال, میرے نبی کی ایک مثال آپ کے حوالے کر کر بات ختم کر لو. خوش ہیں کیا بھائی بچوں؟ تمہاری فرمائش پر چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہن آئی, ماشاءاللہ. پہلے یہ نام نہیں ہوتا تھا, صرف عرب میں لوگ رکھتے تھے, آج ماشاءاللہ یہاں یہ نام چل رہا ہے. شیما بنت الحارث. کیا نام؟ شیما ہمارے نبی کی بہن کا نام ہے رضی اللہ عنہا. شیما بنت الحارث, لڑائی ہوئی قبیلے بنو سعد کے ساتھ, مسلمان جیت گئے, قیدی ادھر سے آئے. قیدیوں میں ایک عورت اٹھ کر بول رہی تھی, میں تمہارے نبی کی بہن ہوں.
ان کو لایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ دیکھو عربی میں لفظ ایسا ہے, یا رسول اللہ انی اختک, اے اللہ کے رسول میں تمہاری بہن ہوں, سبحان اللہ, من الرضاع دودھ کی بہن ہوں, میں اور آپ نے مل کر یہ ایک جگہ سے دودھ پیا ہے. قال اللہ کے نبی فما علامت ذلک, تم کہہ لو تو میں مان لوں گا, اگر تم کہتی ہو بہن ہے تو علامت کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ قالت عزت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک زخم ہے, بچپن میں آپ نے مجھے میری پیٹھ پر کاٹا تھا اپنی دانتوں سے, آج بھی وہ زخم میری پیٹھ پر موجود ہے. جیسے ہی بہن نے کہا فعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی پہچان لیے اور جان لیے کہ یہ میری بہن ہے. ہم دونوں نے حضرت حلیمہ سے دودھ پیا ہے. فبسط لها رداء, اوپر کا جو کپڑا پہنے تھے نا, دو کپڑے پہنتے تھے, ایک نیچے باندھتے ایک اوپر کندھے پہ ڈالتے, کندھے کا کپڑا نکالے نیچے بچھائے, کہا یہاں بیٹھو, تم نیچے مت بیٹھو, تم میرے کپڑے کے اوپر بیٹھو. فاجلسها علیہ, سبحان اللہ. وقال, اور کہا ان احببت فعندی محبوبہ, اگر تم چاہو یہ تمہارا بھائی زندہ ہے, جب تک میرے پاس رہنا چاہو رہ سکتی ہو, اگر چاہو تو میں میرے پاس جو کچھ ہے میں دے کر تمہیں بھیجوں گا. سبحان اللہ. نبی کی نماز چاہیے, نبی کا روزہ چاہیے, نبی نے بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ سلوک نہیں چاہیے تو بیکار ہے میرے بھائی, بیکار ہے. اللہ کے لیے ان حدیثوں کو سمجھو, وقت کی قلت, ورنہ بہن کے بارے میں اور 4-5 حدیثیں میں نے نوٹ کی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل سے یہ وقت ختم ہے, جیسے میں نے کہا ہے, بڑا سکون بڑا اطمینان کا وقت, یہ بڑے اطمینان سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے 20 راتیں گزارے, نماز تراویح ہم نے پڑھی اور اس وقت ہم نے درس سنا. کل سے ٹائم بدل جائے, درس نماز شاید 11 بجے رکھی گئی ہے, اس کے بعد درس ہوگا, پھر اس کے بعد تراویح ہوگی. روزانہ کا شیڈول بتا دیا گیا ہے. اللہ سے دعا کرو یہ 20 دنوں میں ہم نے جو نماز تراویح پڑھی ہے اللہ اسے قبول فرمائے, اللہ ریاکاری سے بچائے. اللہ جو کچھ درس اس کی کتاب کا ہمیں دینے کا موقع ملا ہے, اگر غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے, جو خیر نکلا ہے اللہ اسے قبول فرمائے. بیماروں کو شفا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے, بہت بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. مجبوروں کی مجبوری دور فرمائے. ہر اللہ جو مشرک ہے اللہ اسے توحید کی دولت عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.